السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد تاج چیمہ، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے. عمران خان نے کچھ دنوں پہلے صحابہ کا ذکر اس انداز میں کیا ہے کہ یہ انتہا درجے کی حماقت ہے. عمران خان کو فوراً پوری مسلم امت سے معافی مانگنی چاہیے. اس ویڈیو کے تھرو میں انہیں بتانا چاہتا ہوں، بلکہ جو لوگ اس کو سنیں گے اس کو آگے شیئر بھی کریں، ان تک پہنچائیں کہ جو انہوں نے الفاظ بولے یہ ایک مسلمان کو شوبہ نہیں دیتے یہ الفاظ کہنے کسی بھی صحابہ کے بارے میں. دوسرا انہوں نے کہا کہ غزوہ بدر میں 313 تھے لوگ، 313 کے علاوہ سارے ڈر گئے. 313 کے علاوہ اور کوئی لوگ ہے ہی نہیں تھے جو جنگ میں شریک ہوئے. اس وقت کے نوجوانوں کا کل تعداد ہی 313 تھی. اس وقت کے نوجوانوں کا یہ جذبہ تھا. آپ کو اگزامپل دیتا ہوں، حضرت معوذ اور معاذ تھے، چھوٹے بچے تھے. حضرت معوذ جو تھے وہ قد میں چھوٹے تھے، وہ ان کو جنگ کرنے میں اتنی دلچسپی تھی حصہ لینے کی کہ وہ انگوٹھوں کے بل کھڑے ہو گئے اور انہوں نے قد اپنے آپ کو بڑا دکھایا اور پھر کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مسکرائے نا، آپ کو مفہوم عرض کر رہا ہوں. اور جو دوسرے تھے حضرت معاذ، وہ کہتے تھے کہ میں ان کو جو ہے جنگ میں ہرا لیتا ہوں، پھچاڑ لیتا ہوں، اس وجہ سے میں بھی ساتھ چلوں گا آپ کے. تو اس وقت یہ حسین انداز تھا لڑنے کا، جو ہے ایسے جو ہے لوگوں کا جذبہ تھا جنگ کے لیے. اور آپ نے کہا کہ لوگ ڈر جاتے تھے. آپ نے غزوہ احد کی بات کی کہ جو صحابہ کرام تھے وہ لوٹ مار کے لیے بھاگے اور مال ہڑپ کرنے کے لیے بھاگے. یہ الفاظ آپ کو شوبہ نہیں دیتے، ایک مسلمان کو الفاظ شوبہ نہیں دیتے. میں آپ کو حدیث پر سنا دیتا ہوں، مفہوم عرض کروں گا. امام طبرانی حدیث لاتے ہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا صحابہ سے خطائیں ہوئی، اللہ انہیں معاف کرے گا، مگر ایک قوم آئے گی جو ان کی لغزشوں کی وجہ سے انہیں طعنہ زنی کرے گی. ابھی وہ قوم کون ہے آپ کو پتا چل گیا ہوگا. عمران خان صاحب، آپ صحابہ کرام کی مثالیں لے کے ان کی لغزشوں کو اٹھا کر ان کی غلطیوں مسٹیکس کو اچھا رہے ہیں پوری دنیا میں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ صحابہ کرام کے جتنی بھی لغزشیں ہوئی ہیں ہمیں اور ہمارا اہل سنت کا بلکہ پوری مسلم امت کا یہ جو ہے نہیں ہے سٹائل کہ ہم صحابہ کرام کے پرسنل میٹرز کو، کوئی بھی میٹرز جو ہوں ان کو ڈسکس کریں. آپ کو یہ اجازت کیسے مل گئی؟ آپ کو جو بندہ تعلیمات دے رہا ہے اسلام کی وہ غلط تعلیمات پہنچائی جا رہی ہیں آپ کی طرف. اور آخر میں یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ان لوگوں کو دوزخ میں پھینکے گا جو یہ صحابہ کرام کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہیں. ہر صحابی کا جو ہے ذکر خیر کے ساتھ کرنا ہر مسلمان کا فرض ہے، اور ہم اسے ایسے ہی لے کر چل رہے ہیں اور الحمدللہ چلتے رہیں گے. لہٰذا آپ اپنی غلطی قرار کیجیے اور پوری مسلم امت کے سامنے آ کر معافی مانگیے. جزاکم اللہ خیر.